بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 76 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ضد عام کے حوالے سے، جو کہ ضد کی پہلی قسم ہے۔ اس کے حوالے سے اپنے تمام مطالب کو مکمل تفسیر، مکمل جزیات کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ضد عام میں مصنف جہاں پہ تقریباً 2 طرح کے مقامات میں گفتگو کریں گے۔ پہلا مقام ہوگا اصل اقتضاء کے بارے میں، خود یعنی اقتضاء ثابت ہے، ثابت نہیں ہے، اگر ہم اقتضاء کو ثابت کر دیں گے۔ پھر دوسرے مقام پہ ہماری گفتگو اس بارے میں ہوگی کہ آیا کیفیت اقتضاء کس طرح کی ہے، یعنی جو اقتضاء آ رہا ہے ہمارے پاس دلالت لفظیہ کے ذریعے یا دلالت عقلیہ کے ذریعے، اور کوئی طریقہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اقتضاء کو ثابت کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا مقام یہ ہے کہ کیا کسی چیز کا امر اس کی ضد عام سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا، یعنی اصل اقتضاء موجود ہے یا اصل اقتضاء موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صاحب معالم فرماتے ہیں کہ اس اقتضاء پر سب علماء کا، سب اصولیوں کا اتفاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تقاضا موجود نہ ہو تو اصلاً واجب اپنے وجوب سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ صلے کا مطلب کیا ہے، صلے کا مطلب ہے تم نے کھانا نہیں کھانا، تم نے پانی نہیں پینا، تم نے سونا، تم نے دیگر تمام اذات کو ترک کرنا ہے تاکہ تو نماز پڑھ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، ضد عام کا تقاضا کرے گا، کیا مطلب کہ اس کی تمام اذات کو ترک کیا جائے اور نماز کو پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں اگر ہم اس ضد عام کے قائل نہیں ہوتے، اقتضاء کے قائل نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اصلا نماز کے وجوب کا حکم ہی نہیں لگا سکتے، کیوں جب ہم کہتے ہیں دیگر کام بھی انجام دیے جا سکتے ہیں تو گویا کہ یہاں پہ اصلا جو صلے والا حکم ہے اس کا وجوب ثابت نہیں ہو پائے گا۔ فرماتے ہیں صاحب معلوم تو فرما دیا کہ علماء کا اتفاق ہے، لیکن فرماتے ہیں مقابل میں شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ متقدمین میں سے ازدی، حاجبی، عمیدی، اکثر معتزلہ اور بعض اشاعرہ جو ہیں وہ عدم اقتضاء کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں اتنے سارے بزرگان، سارے افراد موجود ہیں جو کہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ عدم اقتضاء کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے جناب صاحب معالم کا یہ فرمانا کہ سب کا اتفاق ہے، فرماتے ہیں ایسا دعویٰ ہے کہ جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں جیسے صاحب معالم نے فرمایا، خود مصنف بھی انہی کی طرح کلام نقل کرتے ہیں، لیکن جو اشکال فرماتے ہیں صاحب معالم پہ وارد ہوتا ہے وہی والا اشکال خود مصنف کے اوپر بھی وارد ہوگا کہ یہ دعویٰ بلا دلیل شمار ہوگا۔ یہ ہو گیا پہلا مقام اصل اقتضاء کے حوالے سے۔ دوسرا مقام یہ کیفیت اقتضاء کے حوالے سے ہے کہ اگر ہم اقتضاء کو ثابت کر دیں کہ امر جو ہے وہ اپنی ضد عام سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، تو اس اقتضاء کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے حوالے سے ہمارے پاس 4 طرح کے اقوال آتے ہیں۔ پہلا قول عینیت کا ہے، یعنی خود امر جو ہے وہ مقتضی ضد عام، یعنی امر کا صیغہ یہ ہمیں اس بات کو بتائے گا کہ یہ اپنی ضد عام سے نہیں کا تقاضا کر رہا ہے۔ پس صلے کا مطلب کیا ہوگا؟ صلے کا مطلب ہوگا لا تترک الصلاۃ، یعنی صلے امر ہوگا اور لا تترک الصلاۃ اس کی ضد عام ہوگی، کیونکہ نہیں کا مطلب طلب ترک الترک ہے، لہذا اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی طلب فعل ہوگا۔ اس بنا پر فرماتے ہیں امر جو ہے وہ دلالت مطابقہ کے اعتبار سے ضد عام سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جو عینیت کے قائل ہیں یہ گویا کہ دلالت مطابقیہ کے قائل ہیں کہ یہ جو کیفیت اقتضاء ہے یہ کون سی والی ہے؟ دلالت مطابقیہ، یعنی لفظ کے ذریعے دلالت ہوگی اور دلالت بھی مطابقیہ ہوگی، یعنی جو صلے کا 100% معنی ہے وہی 100% معنی جو ہے وہ کس کا ہے؟ لا تترک الصلاۃ کا ہے، یہی معنی مطابقی ہو جائے گا اس امر کا۔ دوسرا قول ہمارے پاس آتا ہے دلالت تضمنی کا، کہ ہے دلالت لفظی لیکن مطابقی نہیں ہے بلکہ دلالت تضمنی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی امر دلالت تضمنیہ کے ذریعے ضد عام سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے طلب فعل اور دوسرا ہے من من الترک، یعنی طلب الفعل وہ امر ہو جائے گا اور من من الترک ہو جائے گی اس کی ضد عام، یعنی گویا کہ یہ دونوں مل کر کیا کریں گے؟ اس دلالت کو بیان کریں گے۔ چونکہ اس کا ایک جز جو ہے وہ من از ترک ضد عام ہے، لہذا دلالت تضمنی کے اعتبار سے اس پر دلالت کرے گا۔ پس امر جس طرح دلالت مطابقی سے وجوب پر دلالت کرتا ہے ویسے ہی دلالت تضمنی کے ذریعے کیا کرے گا؟ ضد عام سے نہیں کا تقاضا کرے گا۔ صاحب معالم اس قول کو اختیار فرماتے ہیں۔ تیسرا قول استلزام کا ہے، یعنی دلالت التزامیہ کے ذریعے ضد عام سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلے والا قول دلالت مطابقی کا ہو گیا، دوسرا قول دلالت التزامی کا ہو گیا، اور تیسرا قول ہمارے پاس دلالت التزامی کا آ گیا۔ البتہ یہ دلالت التزامیہ لزوم بین بالمعنی الاخذ کے اعتبار سے ہوگی، لزوم بین بالمعنی العام یا لزوم غیر بین کے اعتبار سے نہیں
ہوگی۔ اور چوتھا حکم ہمارے پاس آتا ہے استلزام کا، لیکن وہ استلزام نہ تو دلالت مطابقی، نہ دلالت تضمنی، نہ التزامی، بلکہ الفاظ کی دلالت سے باہر نکل کر یہ جو دلالت ہمیں سمجھ میں آ رہی دلالت عقلی ہوگی، یعنی حکم عقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کس بات کا، کہ یہ جو امر ہے یہ حقیقت میں اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کی ضد عام سے نہیں کی جائے، یعنی یہاں پہ جو حکم عقل کے اندر لزوم پایا جائے گا یہ لزوم بین بمعنی العام یا لزوم غیر بین ہوگا۔ یہ چار اقوال ہمارے پاس آتے ہیں اس کیفیت اقتضاء کے حوالے سے۔ البتہ مصنف کے نزدیک یہ چاروں کے چاروں اقوال باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود امر جو ہے وہ اصلاً ضد کا تقاضا ہی نہیں کرتا، یعنی خود امر کے اندر ایسی دلالت موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم سمجھ سکیں، نہ دلالت لفظیہ کے ذریعے نہ ہی دلالت عقلیہ کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے اس بات پہ دلالت نہیں کرتا۔ پھر کہاں سے دلالت کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس بات کی ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں اور اس کو مزید کھول کر آپ کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مکمل صورتحال آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں امر سے وجوب کے انتزاع ہونے میں دو طرح کے نظریات ہیں، بعض افراد وجوب کو امر مرکب قرار دیتے ہیں اور بعض افراد وجوب کو امر بسیط قرار دیتے ہیں۔ جو افراد مرکب قرار دیتے، جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا دلالت تضمنی میں، ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک حقیقت میں یہ طلب فعل اور من از ترک دونوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی وجوب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وجوب کا ایک جز ہے طلب فعل اور وجوب کا دوسرا جز ہے من از ترک۔ فرماتے ہیں خودما اس نظریے کے قائل ہیں۔ دوسرا نظریہ کہ نہیں، وجود امر بسیط ہے، امر مرکب نہیں ہے، جو کہ طلب کا شدید مرتبہ، یعنی الزام الفعل، یعنی مولا اگر امر بیان کرتا ہے امر کے وجوب کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی الزام فعل ہوگا، اس فعل کو ہر حال میں انجام دیا جائے گا۔ البتہ فرماتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ اس کا لازمہ من از ترک ہوگا، یعنی من از ترک دلالت مطابقی کے اعتبار سے، تضمنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ دلالت التزامی کے اعتبار سے ہے۔ لیکن فرماتے ہیں یہ نہیں، یہ شرعی مولوی نہیں ہے، یہ جو من اثر کی ہم بات کر رہے ہیں یہ خود مولا کی جانب سے ایک مستقل طور پہ باقاعدہ طور پہ آنے والا حکم نہیں ہے، بلکہ نہیں عقلی طبعی، یعنی ہماری عقل اس بات کو سمجھا رہی ہے، خود الفاظ کے اندر ایسی کوئی دلالت موجود نہیں ہے۔ دلیل کیا آپ کے پاس؟ مصنف چونکہ اس دوسرے نظریے کے قائل ہیں، یعنی وجوب امر بسیط ہے، امر مرکب نہیں ہے، فرماتے ہیں میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ امر کا وجوب کی صورت میں آ جانا ہی عقلاً اس بات سے کفایت کرتا ہے کہ اس کی ضد کو ترک کیا جائے، یعنی ہماری عقل یہاں پہ کلی طور پہ حاکم ہوگی، عقل مستقل طور پہ اس بات کا حکم لگائے گی کہ جب تو نے اس کو انجام دینا ہے، مامور بھی پر عمل کرنا ہے، تو اس کی تمام اجزاء کو ترک کرنا ہوگا، پس اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی نہی مولوی کی اصلاً ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر اس مقام پہ نہی مولوی آ بھی جاتی ہے تو وہ تحصیل حاصل شمار ہوگی۔ مصنف پھر سوال کرتے ہیں کہ جو افراد اقتضاء کے قائل ہیں ان کی پھر مراد کیا ہے؟ کہ امر جو ہے اپنی ضد سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، اس تقاضے سے اقتضاء سے مراد کیا ہے؟ فرماتے اگر تو ان کی مراد یہ ہے کہ مولا کی طرف سے آنے والا امر ہی زجر کے لیے کافی ہے، یعنی مولا صلی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صلی کا مطلب ہے لا تترک الصلاۃ۔ فرماتے پھر ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں کہ اگر تو امر آ جائے زجر کرنے کے لیے اور ضد عام سے روکنے کے لیے آ جائے تو فرماتے کافی ہے، ہم بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر مراد یہ ہو کہ نہیں بلکہ یہ امر کافی نہیں، ہمارے پاس ایک اضافی امر ہونا چاہیے، نہیں طبی مولوی ہونے چاہیے جو کہ اس بات کو سمجھائے، فرماتے ہیں اس کی ہمیں اصلاً ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ تحصیل حاصل ہوگی جس کو ہم نے ابھی باطل قرار دے دیا ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، الاول الضد العام، ہم نے کہا تھا ہماری بات دو طرح کے مقامات میں ہوگی، ضد عام کے حوالے سے اور ضد خاص کے حوالے سے۔ لم یکن اختلاف فی الضد العام من جہت اصل الاقتضاء و عدمہ، فرماتے اصل اقتضاء اور عدم اقتضاء کے حوالے سے اصولیوں کے درمیان ضد عام میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ فإن ظاہر انہم متفقون علی الاقتضاء، فرماتے ہیں ظاہراً یہی ہے کہ تمام کے تمام بزرگان، تمام کے تمام اصولی، چاہے معتزلہ ہو، چاہے اشاعرہ ہو، چاہے امامیہ ہو، متقدمین و متاخرین ہو، سارے اس بات پر متفق۔ البتہ مصنف کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے وہی والا جس کو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ اس کے مقابلے ہمارے پاس ایسے افراد کے اقوال موجود ہیں جو کہ عدم اقتضاء کے قائل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتِلَافُهُمْ فِي کیفیت، فرماتے ہیں اصل اقتضاء میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف ہے تو اس کی کیفیت کے اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ فقیلہ، کہا گیا کیا؟ انہو علی نحو العینیت، کہ چاہے آپ امر کا صیغہ لے آئیں چاہے آپ ضد عام کی بات کر لیں، دونوں جو ہے وہ عینیت رکھتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا، یعنی دونوں پر دلالت مطابقیہ کے اعتبار سے امر کا دلالت مطابقی بھی وہی ہے اور ضد عام کا دلالت مطابقی بھی وہی ہے۔ ان الامر بالشیء عین النہی عن ضدہ العام، یعنی خود کس چیز کے بارے میں امر کا آ جانا خود اس کی ضد عام سے نہیں ہی ہوتی، اسے الگ نہیں ہوتی۔ فیدل علیہ حینئذ بدلالت المطابقیہ، گویا کہ یہاں پر یہ جو امر ہے وہ دلالت مطابقی کے اعتبار سے اس کی ضد عام سے نہیں پہ
دلالت کرے گا۔ وکیلا دوسرا قول کیا ہے، انہ علی نحو الجزئیت، فرماتے ہیں کہ یہ عینیت کے طور پہ دلالت کرتا ہے، دلالت مطابق کے اعتبار سے نہیں کرتا بلکہ دلالت تضمنی کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے۔ فیدل علیہ بالدلالت التضمنیہ، فرماتے پس یہ دلالت تضمنیہ کے اعتبار سے دلالت کرے گا بے اعتبار ان الوجوب ينحل الى طلب شیء مع المنع من الترک، فرماتے اس لیے کہ وجوب جو ہے وہ مرکب ہے دو اجزاء کے ساتھ، اس میں طلب شیء بھی شامل ہے اور اس میں منع از ترک بھی شامل ہے۔ فیکون المنع من الترک جزءا تحلیلیا فی معنی الوجوب، فرماتے پس جب وجوب کا معنی طلب شیء اور منع از ترک کا دو اجزاء ہیں، فرماتے منع از ترک جو ہے وہ جزء تحلیلی ہو جائے گا اسی وجوب کا، جو کہ اس کا جز ہے، لہذا دلالت تضمنی ہو جائے گی۔ وکیلا تیسرا قول کیا ہے، انہ علی نحو لزوم البین بالمعنی الاخص فیدل علیہ بالدلالت الالتزامیہ، فرماتے اس میں لزوم بین بالمعنی الاخص ہوتا ہے، پس یہ دلالت الالتزامیہ کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ وکیلا چوتھا قول کیا ہے کہ انہ علی نحو لزوم البین بالمعنی العام او غیر البین، یہ لزوم بین بالمعنی العام کے اعتبار سے یا لزوم غیر بین کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امر جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد عام سے نہیں کی جائے۔ فیکون اقتضاءہ لہ عقلا صرفا، فرماتے ہیں یہاں پہ خالصتاً جو اقتضاء ہوگا وہ عقلی اقتضاء ہوگا، لفظ کے اعتبار سے یہاں پہ اقتضاء نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ جو اقتضاء ہوگا وہ عقلی ہوگا۔ یہ جو چار اقوال ہمارے سامنے آگے، ان میں سے مصنف آپ کس کے قائل ہیں؟ فرماتے والحق انہ لا یقتضی بأی نحو من انحاء الاقتضاء، فرماتے یہ جو اقتضاء کی آپ نے چار صورتیں بیان کی کہ جن میں تین صورتیں دلالت لفظی کی ہیں اور ایک صورت دلالت عقلی کی ہے، فرماتے ہیں اقتضاء کی تمام صورتوں میں سے کوئی بھی صورت کے اعتبار سے اصلاً اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے انہ لیس ہناک نہی مولوی عن الترک یقتضی نفس الامر بالفعل علی وجہ یکون ہناک نہی مولوی وراء نفس الامر بالفعل، فرماتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ترک کرنے کے اعتبار سے کوئی ایسی نہی مولوی موجود نہیں ہے کہ جس کا خود امر تقاضا کر رہا ہو، یعنی خود امر کے اندر جو ہے وہ ایک نہی مولوی طبعی موجود ہو جو کہ اس کی ضد سے ترک کا تقاضا کر رہی ہو، علی وجہ اس طرح کہ یکون ہناک نہی مولوی وراء نفس الامر بالفعل، کہ خود امر کے اندر ایک نہی مولوی طبعی موجود ہو جو کہ اس بات کا تقاضا کری۔ مصنف فرماتے ہیں ایسی یہاں پہ کوئی نہیں موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے چار صورتیں بیان کی، ان چاروں کا بنیادی طور پر تعلق کس اعتبار سے تھا کہ یہاں پہ نہیں طبعی موجود ہے، اور جو نہیں طبعی کسی نے کہا کہ دلالت مطابقیہ سے، کسی نے کہا دلالت تضمنیہ سے، کسی نے کہا دلالت التزامیہ سے، اور کسی نے کہا کہ حکم عقل کے اعتبار سے دلالت کرتی ہے، وہی نہیں ہے مولوی طبعی۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اصلاً وہاں پہ نہیں مولوی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں والدلیل علیہ ان الوجوب سواء کان مدلولا لصیغۃ الامر او لازما عقلیا لها کما هو الحق لیس معنی مرکبا، فرماتے دلیل اس کی یہ ہے کہ جو وجوب ہے چاہے وہ صیغہ امر کا مدلول قرار پا رہا، مدلول سے مراد کیا ہے؟ یعنی دلالت لفظی میں سے کسی ایک اعتبار سے، او لازما عقلیا لها، یا وہ لازم عقلی کے اعتبار سے یعنی چوتھی والی صورت کے اعتبار سے، کما ہو الحق جیسا کہ ہم بھی اسی کے قائل ہیں کہ دلالت عقلی ہے، دلالت لفظی نہیں ہے۔ لیس معنی مرکبا، فرماتے اصلاً وجوب معنی مرکب نہیں رکھتا جیسا کہ قدما اس بات کے قائل ہیں، بل ہوا معنی بسیط وحدانی، بلکہ فرماتے ہیں یہ وجوب جو ہے وہ معنی بسیط رکھتا ہے، وہو لزوم الفعل، کیا ہے؟ فعل کو انجام دینا، یعنی جو مولا کی طلب ہے اس طلب کا جو مرتبہ شدیدہ ہے جس کو ہم لزوم فعل کا نام دیتے ہیں۔ البتہ ولازم کون الشیء واجبا المنع من ترکہ، فرماتے ہیں اسی چیز کے واجب ہونے کا لازمہ کیا ہے کہ اس کے ترک کرنے کو منع کیا، یعنی اس کی ضد عام سے روکا گیا، البتہ اس کا لازمہ ہے، خود اس کا مدلول شمار نہیں ہوتا، چاہے وہ مدلول لفظی ہو یا مدلول عقلی ہو، فرماتے اس اعتبار سے دونوں میں فرق نہیں پایا جاتا۔ آگے فرماتے وَلَكِنْ هَذَا الْمَنْعَ اللَّازِمَ لِلْوُجُوبِ لَيْسَ مَنْعًا مَوْلَوِيًّا وَنَهْيًا شَرْعِيًّا، فرماتے ہیں یہ جو ممنوعیت آ رہی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا لازمہ کیا ہے کہ مولا کی جانب سے ممنوعیت آ رہی ہے، ضد عام کی نہیں کا تقاضا کر رہی ہے، فرماتے یہ جو منع لازم آ رہی ہے یہ ایسی منع کہ جس کو ہم منع مولوی اور نہی شرعی قرار دیں، بل ہوا منع عقلی طبعی، فرماتے یہ نہیں عقلی طبعی ہے، فرماتے مولا کی طرف سے آ رہی ہے، فرماتے نا من غیر ان یکون ہناک من شارع منع، لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جو چوتھے نظریے والے کہتے ہیں ہم ویسے نہیں کہہ رہے، چوتھے نظریے والے کیا کہتے تھے، ایک اور کیجیے گا، وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ دلالت عقلی ہے لیکن وہاں پہ ایک نہی مولوی موجود ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں دلالت عقلی ہے لیکن حقیقت میں شارع کی طرف سے کوئی ممنوعیت موجود نہیں ہے، شارع کی طرف سے وہاں پہ کوئی نہی مولوی موجود نہیں ہے،
و نہی وراء نفس الوجوب، خود وجوب کے ساتھ ایک ایسی نہیں طبعی وہاں پہ اصلاً موجود نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود براہ راست عقل اس بات کو سمجھا رہی ہے۔ جب عقل اس بات کو سمجھا رہی ہے مطلب اس کے ہوتے ہوئے شارع کے لیے دوبارہ نئے سرے سے اس کا امر بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَسِرُّ ذَلِكَ واضح، فرماتے اس کی وجہ واضح، دلیل واضح ہے۔ فَإِنَّ نَفْسَ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ كَافٍ فِي الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِهِ، فرماتے خود کسی چیز کے بارے میں امر کا آ جانا وجوب کی صورت میں یہ اس کی ضد عام سے روکنے میں کافی شمار ہوتا ہے۔ عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ جب تو نے اس کو انجام دینا ہے، جو اس کی ازداد ہیں ان تمام کو ترک کیا جائے گا۔ جب عقل اس بات کا حکم لگا رہی ہے فلا حاجۃ الی جعل للنہی عن الترک من الشارع زیادۃ علی الامر بذلک الشیء، فرماتے ہیں کہ مولا کی جانب سے آنے والے امر کے علاوہ اضافی طور پہ شارع کی طرف سے اس کے ترک کے اوپر نہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا اسپیشل طور پہ امر کرے، پھر کہے تو نے نماز پڑھنے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو نے کھانا نہیں کھانا، اس کا مطلب تو نے پانی نہیں پینا، اس کا مطلب سونا نہیں سونا، دیگر کام نہیں کرنے۔ فرماتے دیگر اس کی ازداد کو نئے سرے سے دوبارہ نہیں کے طور پہ بیان کرنے کی اصلاً وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی امر اس بات سے کافی شمار ہوگا، دوبارہ نئے سرے سے نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے اگر یہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ جو افراد کہتے ہیں کہ امر جب وہ اقتضا کرتا ہے اس کی ضد عام کو ترک کرنے کے، سے مراد کیا ہے؟ فرماتے فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الْقَائِلِينَ بِالْاِقْتِضَاءِ فِي الْمَقَامِ، اگر تو ان کی اقتضاء سے مراد ہے کون سی والی؟ ان نفس الامر بالفعل یکون زاجرا عن ترکہ فہو مسلم، کہ خود امر کا آ جانا ہی کافی شمار ہوگا کہ وہ اس کے ترک سے آپ کو روک رہا ہے، اس کی ضد عام سے آپ کو روک رہا ہے، فہو مسلم، فرماتے ہم بھی آپ کے قائل ہیں۔ بل لابد من، بلکہ ہم کہتے ہیں یہی معنی جو ہم یہاں پہ بیان کریں اگر تو آپ کی مراد ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہے، لأن ھذا ھو مقتضی الوجوب، اس لیے کہ وجوب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی تمام ازداد کو ترک کر دیا جائے۔ فرماتے اگر اس کو نہ کہیں تو اصل میں واجب اپنے وجوب سے ہی خارج ہو جائے گا۔ لیکن لیس ھذا ھو موضع نزاع فی المسئلہ، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ موضع اختلاف نہیں ہے۔ موضع اختلاف کیا ہے؟ فرماتے موضع اختلاف یہ ہے کہ بل موضع النزاع ھو النہی المولوی زائدا علی الامر بالفعل، کہ یہاں پہ امر کے علاوہ ایک اضافی نہیں موجود ہوگی جو کیا کرے گی؟ جو کہ اس کی ترک سے زجر کو بیان کرے گی۔ ان کی مراد یہ والی ہے، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ اس قول میں متفق نہیں ہو سکتی ہوگی پہلی صورت۔ لیکن وَإِنْ كَانَ مراد، اگر ان کی مراد یہ کہ أَنَّ هُنَاكَ نَهْيًا مَوْلَوِيًّا عَنِ التَّرْكِ يَقْتَضِيهِ الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ، کہ وہاں پہ ایک ایسی نہیں مولوی موجود ہے کہ جس کے ترک اعتبار سے خود امر جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہوا موضوع نے، جیسا کہ ہمارا اصل جھگڑا اصل اختلاف ہے ہی اس بارے میں، فَهُوَ غَيْرُ مُسْلِمٍ، فرماتے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وَلَا دلیل علیہ، اس کے اوپر ہمارے پاس اصلا کوئی دلیل موجود نہیں کہ جس کے ہم ثابت کر سکیں کہ ہاں ایک امر بھی موجود ہے اور امر کے ساتھ ایک نہیں طبیع مولوی بھی موجود ہے۔ بل ہوا ممتانع، بل ترکیہ، فرماتے بل ہوا ممتانع، بلکہ یہاں پہ اصلاً اس طرح کی نہیں کا آنا اصلاً ممتنع شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ تحصیل حاصل شمار ہوگی جو کہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ کہ آج کے درس کا ضد عام کے حوالے سے گفتگو دو مقامات پر ہے، اصل اقتضاء کے حوالے سے اور کیفیت اقتضاء کے حوالے سے۔ اصل اقتضاء کے متعلق مصنف اور صاحب معالم نے اتفاق علماء کا دعویٰ کیا، لیکن شیخ اعظم انصاری اس میں اختلاف رکھنے والوں کی کثیر تعداد کو نقل فرمایا ہے۔ کیفیت اقتضاء کے متعلق مصنف نے 4 اقوال بیان کیے جن کا تعلق خود امر کا مقتضی نہیں سے ہے۔ مصنف کے نزدیک 4 اقوال باطل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں عقل کے ہوتے ہوئے کسی امر مولوی کی ضرورت نہیں، بلکہ امر مولوی کا آنا اصلاً تحصیل حاصل شمار ہوگا۔ قائلین اقتضاء کے نزدیک اگر ضد سے نہیں کے لیے امر کافی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر امر کی ضرورت ہوگی تو فرماتے یہ عمل اصلاً ابس اور لغو شمار ہوگا، بلکہ تحصیل حاصل شمار ہوگا، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔